السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف تلاوت کی جا رہی ہے۔ خلاصے سے پہلے ایک اعلان ہے، خواجہ بانو صاحبہ کا کل انتقال ہو گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے مراحل کو آسان فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عنایت فرمائے۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے، پڑھیے سب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے ہمارے جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ کرے، رحم نہ کرے، ہم بڑے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہ دہا گزر رہا ہے، دعاؤں کا اہتمام کریے، رحمت کی دعائیں کیجیے۔ سورہ اعراف بڑا اہم ترین سورہ، اس کے مضامین آپ غور کریں گے۔ اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں جو شروع میں آئی ہیں وہ یہ ہے، اللہ نے انسان کو زمین میں اختیارات دے کر بسایا، زندگی گزارنے کے لیے آرام وہ فراہم کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں۔ حضرت آدم کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ، ابلیس کا انکار، یہ تمام چیزیں جو ہے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اہم عنوان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ ہے لباس۔ لباس اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس واسطے گزارا، انسان خوبصورت بھی بنے اور اچھا بھی بنے اور اس کی ستر پوشی ہو۔ عورت پورا لباس ہے، کہیں سے بھی جو ہے نشو نما نہ ہو، اور لباس کے تعلق سے جو ہے بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں، اور جو ہے منع بھی کیا گیا ہے کہ ایسے لباس نہ پہنو جو ایک دوسرے کی مشابہت کرنے والے ہوں۔ اور خیر یہ نہیں رکھی گئی ہے کہ تم جو چاہے لباس پہن سکتے ہیں۔ ہر ملک کے الگ الگ جغرافی حالات ہوتے ہیں، وہاں وہ لباس پہننے کی اجازت رہے۔ زبان اور لباس پر اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی، لیکن اتنا ہے کہ لباس ایسا ہو کہ آپ کی عبادتوں میں کوئی فرق نہ آئے، اور لباس ایسا ہو آپ کی طہارت وغیرہ قائم رہے، اور یہ تمام چیزیں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاص کر جو ہے لاڑ پیار میں ہمارے بچیوں کو لباس میں جو ہے نظر انداز کرتے ہیں، اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلتے ہیں، آج دنیا ہمارے سامنے دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، بے شرمی کے کام، بندگی کے حدود سے نکل کر خود مختارانہ رویہ اختیار کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ اس سے ہم تمام کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام گناہوں سے ہم کو بچا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم میں بزرگ احباب بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، معزز خواتین بھی ہیں۔ ہم سب مل کر جو ہے ایک دنیا کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز ہوتے ہیں، اچھائیاں ہوتے ہیں، کچھ برائیوں کی طرف ہوتے ہیں۔ بعض وقت ہم کچھ نیکیوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں، اور یہ نگلیکٹ یا نظر انداز کرنے کے نتیجے میں قیامت کے دن کیا حال ہوگا، ایک عجیب منظر کشیاں کی گئی ہیں۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک ماں ہے، تھکی ہوئی ہے، رات میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تراویح میں، سحری میں، اپنی بچی سے کہتی ہے بیٹے میں تھک گئی ہوں، ذرا پانی پلا دے۔ وہ بچی کیا کرتی ہے، اپنی چھوٹی بہن کو بولتی ہے یا نوکران کو بولتی ہے کہ ذرا ممی کو پانی پلا دو، خود نہیں کرتی۔ ایک باپ ہے، ایک عمر ہو گئی ہے، اکثر بچے دوستوں میں ٹائم دے دیتے ہیں، گھر پہ ٹائم نہیں دیتے ہیں، گھر کے حالات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ باپ اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہمارے قریب تر رشتہ دار ہیں، بہت ضرورت مند ہیں، ذرا ٹائم نکال کے ان تک پیسے پہنچا دو۔ نظر انداز کر دیتے ہیں، آخر ان کو ہی جا کے دینا پڑتا ہے۔
معمولی باتیں جو نیکیاں سمیٹنا ہوتا ہے نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کا جو نتیجہ ہوگا قیامت کے دن ایک عجیب کیفیتیں ہیں. اب جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں اس سورہ کا نام سورہ اعراف. کچھ لوگ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے. کچھ لوگ ہیں نافرمانیاں کیے، اللہ کو یاد نہیں کیے اور جہنم میں جائیں گے. اور ان کا جنت میں جانا ایسی ہی ناممکن ہے جو قرآن مثال دیتا ہے سوئی کے ناکھے میں سے اونٹ کا گزرنا کیسے ناممکن. ادھر جنتیاں ہیں، ادھر دوزخیاں. اب ایک ہے بیچ میں اعراف کس کو کہتے ہیں، جو سورہ ہی 24 رکوع کا سورہ ہے. اعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بھی برابر ہوں گے، گناہ بھی برابر ہوں گے. یہ جو میں چھوٹی مثال دیا نیکیوں کی نظر انداز کر دیے. اب ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دوزخ اور جنت کے بیچ میں رکھے گا. ان کو نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے. ایک نیکی اگر مل جائے تو پار ہو جائے گا ان کا معاملہ. جو دنیا میں ایک نیکی کو معمولی سمجھتے تھے، سلام کرنا معمولی سمجھتے تھے، چھینک کا جواب دینا معمولی سمجھتے تھے ہم، لیکن یہ نیکیاں کتنی اہم ترین باتیں. اب جنتی، دوزخی، اعراف سب ہم لوگ ہی چاہیے وہاں جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد دوزخ والے، جنت والے، اعراف والے ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ڈیبیٹ کریں گے، جو بحث کریں گے، جو بات کریں گے، قرآن اس کو نقل کیا ہے اور انشاءاللہ دوسرے وقت میں اس کو بولوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، جنت کا داخلہ ہم آسان سمجھتے ہیں. جنت کا داخلہ بہت مشکل بھی ہے، بڑی آزمائشیں بھی ہیں. ان آزمائشوں سے ہمیں گزرنا ہوگا، آسان نہیں ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ تھوڑی عبادت کر لیے ہم دعوے دار ہو گئے کہ ہمارے جیسے عبادت کرنے والا کوئی نہیں. ایثار کا معاملہ، اگر پہلی صف کے فیانہ بند ہو گئے تو پورے پیچھے چلے جائیں گے، امام اپنی جگہ رہے گا. ہم بار بار اعلان کرتے عورتوں کو، دیکھو مسجد میں آئے ہیں، صف کا اہتمام کرو. ہر سال 20-25 سال سے تو بولتا جا رہا ہوں، بس اپنا آرام. کیا جنت کیا آسان ہے؟ سوچئے، آپ ذرا سوچئے. خیر اگر یہ ایثار، یہ قربانی، یہ محنتیں جنت کے حصول کے لیے آپ نے کی ہیں، یقیناً ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. اور جنت پہ جب چلے جائیں گے تو لوگ بھی کہیں گے کیا اللہ نے تم کو جو وعدہ کیا تھا، گرمی میں بھی نماز پڑھنے کا، صف کا بھی، روزے کا بھی، تم نے بڑی پابندیاں کی، کیا اللہ نے جو وعدہ کیا وہ مل گیا؟ اس کا جواب دیں گے قرآن نقل کیا ہے، ہم اس لائق نہیں تھے. اللہ کی ساری تعریفیں ہیں، اللہ نے وہ سب نعمتیں ہمیں دیا جو وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ ان جنتوں سے پھر کہے گا نہیں، تم نے محنتیں کی ہیں، ایثار کیا ہے، قربانی دی ہے، میرے اللہ کے رسول کی باتوں پہ تم نے اتباع کیا ہے، یہ تمہاری محنتوں کا میں بدلہ دے رہا ہوں. اور یہ دنیا میں وہ لوگ بھی تھے جو دنیا میں زندگی گزارتے تھے، بڑی شان تھی ان کی، پیسے پہ غرور تھا، دولت پہ غرور تھا، ہٹے کٹے بچوں پہ بڑا غرور تھا اور مذاق کرتے تھے دین کا. ہم جیسا یہاں آرام ہے ویسا بھی وہیں آرام ملے گا ہمیں. وہ دوزخ میں رہیں گے. یہ جنتی ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تم اتنے ٹھاٹ میں تھے، اتنے نوکر تھے، مال دولت تھا، کیا آج تمہارے لیے کچھ کام نہیں آیا؟ وہ بڑا افسوس کریں گے کہ میری اولاد کام نہیں آئی، میرا مال کام نہیں آیا. کون پوچھ رہے ہیں؟ جنتیاں پوچھ رہے ہیں، ان کے ساتھی جو دنیا میں. ان کا پانی، ان کے شربتیں دیکھ کر دوزخی کہیں گے ارے تم میرے کتنے گہرے دوست تھے دنیا میں، بہت ساتھ دیتے تھے، ذرا سا یہ گھونٹ پانی مجھے بھی تو ڈال دو، میری حالت سوکھ رہا ہے، زبانیں باہر آ رہی ہیں، ذرا یہ گھونٹ پانی دے دو، تم دوست تھے نا. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا لعنت ہے، یہ چیز تمہیں نہیں ملے گی کیونکہ تم نے دنیا میں نظر انداز کر دیا اللہ کو بہا. اب میں ایک مثال دیا تھا معمولی، اعراف والے وہ عجیب کیفیت میں ہوں گے. ادھر جنتیوں کو دیکھیں گے، حسرت ہوگی ان کی، اے اللہ ایک ایسی جگہ ہمیں اٹکا دیا ہے،
ایسے جگہ پہ رکھا ہے کہ ایک نیکی کو ہم معمولی سمجھ کے نہیں کرے، وہ کر لیتے تو آج یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے. پھر ادھر دوزخ کی طرف دیکھیں گے، دیکھ کے کہیں گے کہ ان کے عذاب، ان کے شکلوں کو دیکھ کر بڑی عجیب کیفیت ہوگی کہ یہ کیا حل ہوگا. یہ ایک دن کی بھی سزا اگر ہو، دنیا کے اعتبار سے آخرت کا دن جو ہے 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر ہے ایک دن. خدا نہ خواستہ ایک دن کی بھی سزا ملی تو کیا ہوں گا انجام بتائیے آپ. آخر کار مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا، کوئی ایک نیکی شاید پسند آ جائے، آخر کار جنت میں جائیں گے. لیکن ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو ہمارا فیصلہ کرے تو ہمیشہ جنت کے حق میں فیصلہ کرے. یہ آراف، یہ سپلیمنٹری میں بیک لاک میں مت رکھ ہمارے، سمجھے. یہاں بیک لاک ہے، وہاں کوئی بیک لاک بھی نہیں، یاد رکھیے آپ. یہاں پاس کر لیں گے کچھ بھی کہ وہاں چلے گا نہیں بالکل آپ. اور دعا یہ کریں کہ اللہ اسے آزمائشوں میں مت ڈال دوں، تو فیصلہ کرا تو ادھر کر. اے اللہ ہمیں وہ توفیق دے دنیا میں کہ کسی نیکی کو ہم معمولی نہ سمجھیں، وہ نیکیاں ہماری ترازو میں وزن بن کر ہمیں جنت تک لے جانے والی بن جائیں. آمین واخر باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف اور سورہ ہود میں آپ مطالعہ کریں گے تو انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا ذکر آیا ہے، بہت سے نبیوں کا تعارف بھی آیا ہے، اور ان قوموں کے مزاجوں کا ذکر آیا ہے. پھر وہ اللہ کے رسولوں کے پیغام کو انکار کرنے یا نہ ماننے کی وجہ سے قوموں کے جو عذاب آئے ہیں، جو حالات ہوئے ہیں، ان کے بڑے تذکرے ہر قوم کا اس کے اندر ذکر آ کے ایک میسج بھی دینا چاہتا ہے قرآن. کیوں آتے ہیں یہ عذاب، وجہ کیا ہے؟ ہماری ایک عجیب کیفیت ہے، کہیں پر کچھ زمین و آسمان کے عذاب آتے ہیں تو ہم جلدی بھول جاتے ہیں، وہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں. ترکی میں آیا، ایک دن بھی افسوس کرے نہیں کرے، بھول گیا. امریکہ وغیرہ میں طوفان آئے، ہزاروں کے لوگ مرے، بھول گئے. ہم بہت جلدی بھول جاتے. اور پھر کیا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا اللہ رحم کر دینا تھا، ایسا بھی آتا ہے. یہ باتوں کو ذہن رکھیں، قرآن میں ان میں نقل کیا ہے. جب کسی قوم میں نبی آئے تو یاد رکھیے ان قوموں کو تنگیوں میں مبتلا کیا گیا. دین کے لیے تنگیاں ہوتے ہیں، آرام نہیں ہے. آرام تو آخرت کا ہمیشہ کا وہ آرام. پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ برداشت کرو، تم تقیوں کو برداشت کرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، تقوی کا راستہ اختیار کریں گے، آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے تم پر کھول دیں گے. آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ ذکر آیا. کوہ طور گئے، آنے تک دیکھے نا ایک بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، ایک بچے کو خدا ماننے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، آپ کا آنا یقینی بھی تھا کہ ذریعہ دیر جا کے آنے کے تک پورے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنے لگے. حضرت موسیٰ کہا کہ تم نے ایسا جرم کیا ہے جو اللہ کا غضب اٹھ سکتا ہے. آپ نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، 70 آدمیوں کو انتخاب کر کے کہے چلو اللہ کے پاس کوہ طور جا کے اپنے گناہ کی معافی مانگ کر لوٹ آئیں گے اپنے دین کی طرف. لے کر چل رہے تھے 70 آدمی، اچانک ایک زلزلہ آیا، 70 کے 70 مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. میں یہ واقعے کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں وہ غور کریے، کیا کہنا چاہتا ہے قرآن وہ غور کریے. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ ان پر رحم کر دیتا تو بہت اچھا تھا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میرا رحم تو ساری انسانیت کے اوپر چھایا ہوا ہے، میرے رحم کے بغیر جی نہیں سکتے کوئی، لیکن انسانوں کا غرور، گھمنڈ، تکبر حد سے زیادہ جب بڑھ جاتا ہے میں اسے ایسے عذاب دیتا ہوں، یہ ایسے عذاب دیتا ہوں جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرات عاجزانہ رویہ اختیار کریں. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. اور غرور گھمنڈ کس بات پر؟ علم پر، دولت پر، تخت پر، تاج پر. سکندر اعظم جب مر گیا انہیں وصیت کی کہ جب میرا جنازہ جب لے کر جائیں تو میرے ہاتھوں کو باہر رکھنا. تو لوگ حیرت ہوئے کہ یہ کیسی وصیت؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو معلوم ہو
کہ میں اتنا بر اعظم کا بادشاہ تھا لیکن دنیا سے جب جا رہا ہوں تو میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ یہ میسج ہم دنیا سے جائیں گے، کیا لے کے جائیں گے؟ اعمال لے کے جائیں گے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ غرور، گھمنڈ، یہ آج ہم پہ اللہ کے عذاب، زمین و آسمان کے عذاب، زلزلے بے سبب نہیں آتے، خدا کی قدرت کا دخل دینا شروع کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے عذابوں سے ہم کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، اللہ اچانک عذاب سے ہمیں ہلاک نہ فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، سورہ اعراف کو آپ نے سنا، کچھ اہم باتیں بھی آئیں لیکن کچھ پیغام لے کر اٹھی۔ میں اور آپ سورہ اعراف کے پس منظر میں آج یہ عہد کر کے اٹھیں اور یقین رکھیں کہ ایک دن ہم دنیا سے جانے والے ہیں، کسی بھی وقت پر جانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ایک رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک اس کی شان و شوکت ہوتی ہے، اور ایک تیسرے اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ رشتہ دار، شان، شوکت واپس آ جاتے ہیں تدفین کے بعد، اور اس کے ساتھ جانے والی جو چیز ہوتی ہے اس کے اعمال ہوتے ہیں جو اس نے آخرت کے لیے کیا۔ اگر دنیا میں ہمیں آخرت کا موقع ملنے کے باوجود آخرت کی تیاری نہ کریں اور ذرا غور و فکر نہ کریں، اتنی باتیں سمجھانے کے بعد سنجیدگی سے نوٹ نہ لیں، قرآن مثال بھی دیتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ اس سے بھی بدترین قوم۔ سوچے میرے دوستو، بڑا اہم پیغام، یہ پیغام لے کے اٹھے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ ہماری باتوں کو نہیں مانتے ہم ان کو بتدریج نیچے اتار دیتے ہیں۔ حالات کو سامنے رکھے قرآن، جو ہمارے پیغام کو نہیں مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، ان کو بتدریج ڈاؤن فال کر دیتے ہیں ہم۔ اے انسانوں، موت کے وقت تک کی مہلت تمہیں ملی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، کچھ تیاری کرو۔ حشر کے دن ان کا برا حال ہوگا جو دنیا میں رہ کر حشر کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے تو یہ پیغام لے کے اٹھیں، لوگوں سے محبت سے بات کریں، لوگوں کے قصور کو معاف کریں اور ایک دوسرے کو جو ہے غلطیوں کو معاف کریں، اور یہ پیغام انسان کے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ یہ کام لے کر کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے یہ معاف کریں، دوسروں کے قصوروں کو معاف کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس سورے کی برکت سے ہمارا ہمیشہ شمار جنتیوں میں فرما دے۔ اے اللہ ہم سے کوئی کوتاہیاں ہوئے تو معاف فرما دے، نظر انداز فرما دے۔ اے اللہ اس میں جن قوموں کے واقعات آئے ہیں اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔